اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء فی فضل المدینہ کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. الحمدللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 513 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے روایت کی معاذ ابن ہشام سے، معاذ نے روایت کی اپنے والد ہشام سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے نافع سے، نافع نے روایت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ مدینہ میں مرے، یعنی مدینہ میں قیام کرے، تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر قیام ہوگا وہیں پر انسان کو موت آئے گی. یہاں تک کہ اس کو موت آئے تو چاہیے اسے کہ وہ مدینہ منورہ میں مرے، کیونکہ میں ان لوگوں کے لیے سفارش کروں گا جن کی موت مدینہ منورہ میں ہوئی ہو. وفی الباب عن سبیعہ بنت الحارث الاسلمیہ، اس باب میں حضرت سبیعہ بنت الحارث الاسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے: ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ من حدیث ایوب السختیانی. یہ حدیث حسن صحیح ہے اور غریب ہے اس طریق سے ایوب السختیانی کی روایت سے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ان مولاة له اتته فقالت. ہمیں روایت کی محمد ابن عبد العالی نے، انہوں نے روایت کی معتمر ابن سلیمان سے. معتمر نے کہا کہ میں نے عبید اللہ ابن عمر سے سنا کہ انہوں نے روایت کی نافع سے، اور انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ ان کی ایک باندی ان کے پاس آئی. فقالت اشتد علی الزمان وانی اريد ان اخرج الى العراق قال فهلا الى الشام ارض المحشر واصبري لكاعن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدتها ولوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ان کی باندی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، یہ ان کی آزاد کردہ باندی تھی، کہ زمانہ مجھ پر سخت ہو گیا ہے، یعنی تنگ دستی اور مفلسی کا شکار ہو گئی ہوں، اور میں عراق جانا چاہتی ہوں. تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: شام کیوں نہیں جاتی کہ وہ ارض محشر ہیں؟ اے بے وقوف عورت، صبر کر. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مدینہ کی سختی اور تنگی پر صبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ یا سفارشی ہوں گا. وفی الباب عن ابی سعید وسفیان بن ابی زہیر وسبیعۃ الاسلمیہ. ھذا حدیث صحیح غریب. اس باب میں ابو سعید، سفیان بن ابو زہیر اور سبیعہ الاسلمیہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے روایات مروی ہے. یہ حدیث صحیح غریب ہے. یہاں پر عزیز طلباء کرام اس دوسری روایت میں یہ آخر میں شہیدن او شفیعن جو آیا ہے، تو یہ او برائے شک نہیں بلکہ او یہ واو کے معنی میں ہے، یعنی راوی کے شک کے طور پر نہیں ہے. تو مطلب ترجمہ اس کا یہ ہوگا
کہ جو بھی مدینہ منورہ کی سختی اور تنگی پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی ہوں گا، یعنی اس کے لیے گواہی بھی دوں گا اور اللہ کے دربار میں اس کے لیے سفارش بھی کروں گا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو السائب سلم بن جنادة قال حدثني ابي جنادة بن سلم عن هشام بن عروة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی ابو صاحب سلم بن جنادہ نے، انہوں نے روایت کی اپنے والد جنادہ سے، جنادہ ابن سلم، انہوں نے روایت کی ہشام ابن عروہ سے، اور انہوں نے روایت کی اپنے والد عروہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر قریۃ من قری الاسلام خرابا المدینۃ، اسلامی بستیوں میں آخری بستی اچڑنے کے اعتبار سے مدینہ منورہ ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث جنادہ بن ہشام، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر جنادہ کی روایت سے جو انہوں نے ہشام سے نقل کی ہے۔ وبہ قال حدثنا الانصاری قال حدثنا مان قال حدثنا مالک بن انس حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن محمد بن المنكدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی انصاری نے، انہوں نے روایت کی مان سے، انہوں نے مالک بن انس سے، دوسری سند اس کی ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے مالک بن انس سے، انہوں نے محمد بن المنکدر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان اعرابیا بايع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على الاسلام فاصابه وعق بالمدینة فجاء الاعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اقلنی بیعتی فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے، ایک بدو نے اسلام کی بیعت کی، پس اسے مدینہ منورہ میں بخار آ گیا، پس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری بیعت مجھے واپس کر دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے انکار کیا۔ فخرج الاعرابی ثم جاءه فقال اقلنی بیعتی فابا، فخرج الاعرابی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما المدینة کالکیر تنفی خبثها وتنصع طیبها۔ پھر دوسری مرتبہ وہ بدو واپس آیا اور آپ علیہ السلام سے پھر وہی مطالبہ کیا، آپ علیہ السلام نے پھر انکار کیا، وہ پھر چلا گیا، یعنی وہ مدینہ منورہ سے نکل گیا۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ بٹی کی طرح ہے جو دانت کے میل کو دور کرتا ہے اور خالص کو چانٹ لیتا ہے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح، اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، پہلی روایت سے تو معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ اسلامی بستیوں میں سے سب سے آخر میں اجڑنے کے اعتبار سے ہوگی، یعنی تمام دنیا وہ ختم ہو جائے گی، اسلامی بستیاں ختم ہو جائے گی اور سب سے آخر میں باری آئے گی مدینہ منورہ کی۔ تو مطلب یہی ہوا کہ مدینہ منورہ آخر تک آباد رہے گا۔ دوسری جو روایت اعرابی کی ذکر ہوئی کہ بیت اسلام کے بعد اسے بخار آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے مدینہ منورہ اس کی مثال بٹی ہے کہ جو دانت کے میل کو دور کرتی ہے، تو اب اس اعرابی بدو کے ساتھ جو گناہ تھی، جو اس کی جو بھی چیزیں تھی اس کے ساتھ، وہ نقائص ختم کرنے کے لیے اس پر بخار آیا، مگر وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ دانت کے میل کو دور کرتا ہے اور خالص کو چانٹ لیتا ہے، خالص پاک صاحب لوگ ہی یہاں پر رہیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔
وفي الباب عن سعد وعبد الله بن زيد وأنس وأبي أيوب وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وجابر وسهل بن حنيف نحو حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح۔ اس باب میں حضرت سعد، عبداللہ ابن زید، انس، ابو ایوب، زید بن ثابت، رافع بن خدیج، جابر، سہل بن حنیف وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اسی طرح روایت مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عن مالك وحدثنا الأنصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك عن عمرو بن ابی عمرو عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی مالک سے، دوسری سند اس کی ہمیں روایت کی انصاری نے، انہوں نے مان سے، انہوں نے روایت کی مالک سے، مالک نے روایت کی عمرو بن ابو عمر سے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ابراہیم حرم مکہ وانی احرم ما بین لابتیها۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس لوٹ رہے تھے اور آپ علیہ السلام کو احد پہاڑ نظر آیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو محترم قرار دیا اور میں اس کو محترم قرار دیتا ہوں جو مدینہ کے دو لابوں کے درمیان ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، مدینہ کے دو لاب، اس سے مراد سیاہ پتھروں والی زمین ہے کہ وہی اس سے مراد ہے۔ تو جس طرح مکہ مکرمہ اس کا حرم محترم ہے تو اسی طرح مدینہ منورہ بھی ہے۔ اگرچہ احکام کے اعتبار سے مدینہ منورہ کا حرم مکہ مکرمہ کے حرم سے وہ مختلف ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامري عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال۔ ہمیں روایت کی حسین ابن حریث نے، انہوں نے روایت کی فضل ابن موسیٰ سے، انہوں نے عیسیٰ ابن عبید سے، انہوں نے غیلان ابن عبداللہ العامری سے، انہوں نے ابو زرعہ ابن عمرو ابن جریر سے، انہوں نے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحى الی ای هؤلاء الثلاثة نزلت فہی دار ہجرتک المدینۃ او البحرین او قنصرین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میری طرف وحی کی ان تین بستیوں میں سے جس میں بی بی آپ علیہ السلام قیام کرے وہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، مدینہ منورہ، بحرین اور قنصرین۔ قنصرین عزیز طلباء کرام یہ شام کا ایک شہر ہے، اس وقت کے اعتبار سے تھا۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث الفضل بن موسیٰ تفرد به ابو عمار، ہم اس کو نہیں جانتے مگر فضل بن موسیٰ کی حدیث سے جس کے اوپر ابو عمار نے ہی صرف اس کو نقل کیا ہے، وہ متفرد ہے اس پر۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا الفضل بن موسیٰ قال حدثنا هشام بن عروة عن صالح بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی فضل بن موسیٰ سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے صالح بن ابو صالح سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يصبر على لأواء المدینة وشدتها احد الا كنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامت۔ کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبر نہیں کرے گا کوئی بھی مدینہ منورہ کی سختی اور تنگی پر مگر یہ کہ میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہ اور سفارشی ہوں گا۔
हाज़ा हदीसुन हसन गरीब मिन हाज़ल वजह, ये हदीस हसन गरीब है इस तरीक़ से। व सालिह इब्न अबी सालिह अखू सुहैल इब्न अबी सालिह, और सालिह जो के अबू सालिह के बेटे हैं, ये सुहैल के भाई है। सुहैल भी अबू सालिह के ही बेटे हैं जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपने वालिद के वास्ते से रिवायत नकल करते हैं। जी अजीज तलबाई किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अजीज जिंदगी रही तो अगले दर्स में मक्का मुकर्रमा के फ़ज़ाइल के साथ, उसके मनाक़िब के साथ और दीगर रिवायात के साथ आपके खिदमत में इंशाअल्लाहुल अजीज हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।